بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر گھر آنے والوں کے ساتھ اکاز، مجنہ اور ذل مجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ اور خونریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار اور خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ اور مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار اور عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول اور عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کی ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کرتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے تھے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ اس کی سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح ہنسی کھیل کود، مذاق اور فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نوعمری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاک بازی اور پاکیزگی تھی، اور جہاں دیدہ بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے کہ کعبے کی دیواریں اٹھ رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے تھے اور پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا عباس نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند کندھوں پر رکھ لیے ہیں، اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، کندھے نہیں دکھیں گے۔ چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا، تمہارے غیرت کے بے ہوش ہو گئے۔ مکے میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام ہوتے، داستان گوئی اور داستان سرائی اس پروگرام کا اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کر دیتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچر پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی للکارا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا، اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کیسی گزری؟ فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز سنی، سوچا تھوڑی دیر اور سن لوں، بیٹھا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر کہا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ آپ پھر روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ پوری نوجوانی میں بس 2 بار اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ان فضولیات سے بالاتر تھی۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، نہ کبھی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی امانت اور دیانت پر حرف آتا ہو یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی ہو۔ آپ شرم و حیا کا پیکر تھے،
عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری اور ایمانداری میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا خطاب دیا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیب دیتا تھا۔ آپ نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی، اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے، پر کسی پر تیر نہ چلائے، بس چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے، اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہوا، یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو لعب تھا، وہی سرمستیاں تھیں، ہر طرف رنگ رلیاں منائی جانے لگیں، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں، اور لوگ دادے عیش دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی، روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی، اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یہی آپ کے روز و شب تھے، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا، تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشو نما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، کائنات کے اسرار منکشف ہوتے، اور ابو طالب وہ روزی روزگار کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے، اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے، کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، خدیجہ دوسروں سے اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا جس کی انہیں امید تھی، اور کہا، چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ حضرت خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھی، وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا، کسی کو قبول نہ کیا، اور تنہا رہیں، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتیں، کاروبار میں کافی برکت ہوتی، اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتیں۔ ابو طالب پہنچے تو تجارت کے لیے وہ کسی مناسب آدمی کی تلاش میں تھیں۔ ابو طالب نے کہا، خدیجہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کروانا پسند کریں گی۔ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ کسی غیر کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آدمی ہیں، اور وہ بھی امین۔ ابو طالب خوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے، ابو طالب آگے تھے۔ ان لوگوں نے رخصت ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے ایک بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ، تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ آپ ہی کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی۔ ایک ہوشیار، تجربہ کار
اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ واپس ہوئے تو حضرت خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگوائے تھے وہ سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کے ان مشاغل میں آپ کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز عادت کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے واقف تھا۔ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ قریش کا ایک جوان جس کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار ہے۔ راہب نے کہا، تم نے ان میں کیا کیا باتیں دیکھی؟ میسرہ نے کہا، سچائی اور ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصور سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بے تابی سے پوچھا، اچھا ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں ہلکے سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا، بولا، میسرہ یہ جوان جو اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں، وہ آخری نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہو اور اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تردید کی اور ان سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب عیسائی تھا، اس نے اس کے بارے میں سوال کیا، اس میں جو اچھائیاں یا خرابیاں تھیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکے واپس ہوا۔ مکے سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو اس وقت مرالزہران کے نام سے مشہور تھا، آج وہ وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ مرالزہران آ گیا تو میسرہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کی رفتار تیز کر دو، لپک کر خدیجہ کے پاس پہنچ جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے سوار پر نظریں ڈالیں کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ وہ آپ سے بہت محبت سے ملی، خیریت سے واپس آنے پر مبارکباد دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رویداد بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع اٹھایا۔ حضرت خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں اور دل ہی دل میں اش اش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کلامی ان کے دل کو لبھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سے وہ بہت متاثر تھیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ میسرہ نے کہا، ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران ہوں۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے، میں بہت پیچھے تھا۔ اندیشہ ہوا کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ میں بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ان کو صورتحال بتائی۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا۔ اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ حضرت خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔
اب ناممکن تھا کہ حضرت خدیجہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی، جس سے ملتی آپ ہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کسی طرح اس امین اور صالح جوان کے دامن سے بندھ جائیں، کسی طرح انہیں اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ حضرت خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی حضرت خدیجہ تھیں، ہاں یہی حضرت خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی یہ خواہش اتنی بڑھی کہ حضرت خدیجہ اسے راز نہ رکھ سکیں۔ قریبی عورتوں نے ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا۔ ان میں ایک خاتون تھی نفیسہ بنت امیہ۔ کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ لکھا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ منیہ نفیسہ کی والدہ کا نام تھا اور امیہ ان کے والد کا نام۔ نفیسہ نے حضرت خدیجہ سے کہا، کیا حرج ہے، امین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ حضرت خدیجہ نے کہا، آخر کیسے؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ بولی، تم تو بس ہاں کرو، یہ کام کروانا تو میرا کام ہے۔ پھر نفیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، بولی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو گھر بساؤں؟ نفیسہ نے کہا، اچھا بتاؤ، اگر اس کا انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے گھر بسانے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے، انکار تو نہیں کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نفیسہ نے کہا، خدیجہ سے بہتر جوڑا تمہیں نہیں ملے گا، نیک کام میں دیر کیا، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ حضرت خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، لیکن ان سے نکاح یہ تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت خدیجہ کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا لیکن ترس کر رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا وہ سونے کی چڑیا اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائیں گی؟ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، ان کو اس باغ میں لانا میرا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون ہیں، مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا دلہا بنانا پسند کر لیں۔ پھر بولے، لیکن بیٹے ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، تمہارے پاس سونے چاندی کی دولت نہ صحیح، لیکن آپ خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت دنیا ہیچ ہے۔ آپ نے فرمایا، چچا مجھے نہ مال کی ہوس ہے نہ اس سے محرومی کا کوئی غم۔ حضرت ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمر بن خویلد سے بھی ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ چٹپٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا حضرت خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس درجہ متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، باخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔